السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 21 کا خلاصہ۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، تلاوت قرآن اور نماز کا، کہ ان کی اہمیت اور ان کی افادیت کتنی زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز روک لیتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے بلکہ سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو تلاوت قرآن کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا حکم دیا۔ تو تلاوت کے اندر دو باتیں خاص ہوتی ہیں، ایک تو اچھے طریقے سے پڑھنا اور دوسرا اس کو سمجھنا۔ تو قرآن پاک اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے پڑھا بھی جائے اور اسے سمجھا بھی جائے۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے جس پر سارا دین قائم ہے، اور جس کے گرنے سے یا جس کو چھوڑنے سے سارا دین ایک ایسی عمارت کی طرح گر جاتا ہے جس کے نیچے سے ستون نکال دیے جائیں۔ پھر نماز کے فائدے بیان فرمائے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز وہ چیز ہے جس کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کے کام سے انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا کر کے، دل کے اندر اس سے دوری پیدا کر کے برائی بے حیائی سے منع کر دیتی ہے۔ تو نماز بڑی اہم ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ پھر نماز کو اللہ کا ذکر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، بے حیائی برائی تو چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں جن کو یہ سدھار دیتی ہے، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے اور بھی بہت سارے فائدے اور بہت سارے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کے آخر میں دو سوال دہرائے گئے ہیں جن کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اس لیے کہ قرآن پاک سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیتا ہے اور سب سے زیادہ نفرت شرک سے کرتا ہے۔ خصوصاً پھر جو مکی صورتیں ان کے اندر تو بہت زیادہ توحید بھری ہوئی ہے اور شرک کی مذمت اور شرک کی شناعت کی گئی ہے کہ اس شرک سے ہر دم بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سوال اس طرح بیان فرمائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان شرک کرنے والوں لوگوں سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر فرما رکھا ہے، مطیع فرما رکھا ہے، اور اس دونوں کو سورج اور چاند کو خدمت پر لگا رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے سوال میں آسمان و زمین کی تخلیق اور شمس و قمر کی تسخیر، یہ دو چیزیں پوچھی گئی ہیں کہ بتاؤ ان پر کس کا پورا حکم اور کن کا اختیار ہے، تو یہ مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا، اللہ ہی ان پر حکم چلا رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور پھر اس بارش کے پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی عقل کا بتا رہے ہیں کہ اتنے عقل سے پیدل ہیں، عقل سے دور ہیں کہ سب کچھ اللہ کو مانتے ہوئے بھی پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا شرک تو ان کا یہ ہے کہ جب کچھ مانگنا پڑتا ہے، فریاد کرنا پڑتی ہے، درخواست کرنا پڑتی ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر عبادت جو خاص اللہ کا حق ہے جس میں سجدہ ہے، جو سب عبادتوں میں سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی عاجزی کی علامت ہے، یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدہ بھی کر دیتے ہیں
اوروں کے سامنے نظر نیاز بھی کرتے ہیں، اوروں کے سامنے آہوزاری بھی کرتے ہیں، اوروں کو اپنا مددگار مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس رب کو بڑی طاقت والا ماننے کے بعد بھی یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو گویا کہ ان پر کوئی جیسے جادو یا منتر چل گیا ہے، یا ان کو کوئی پاگل پن کا معاملہ ہے جو عقل ہی نہیں کر رہے۔ اس سورہ کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور ان کو اپنے رستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، دین میں جو مشقت برداشت کرے، دین کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جو شخص مشقت تنگی برداشت کرتا ہے اور پورا مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ معنی ہر طرح کی برداشت کرنا، جو برداشت کرتے ہوئے اس حق پر، دین پر، توحید پر ڈٹ جاتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم بھی ایسے شخص کو اپنی راہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں آخر میں جہاد کا ذکر کر دیا، وہ جہاد بھی ایسا کہ جو انسان نے مصائب کے مقابلے میں کرنا ہے اور حق پر قائم رہتے ہوئے کرنا ہے۔ تو حق کے خاطر جو بھی مصائب برداشت کیے جائیں، اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے، اور یہ جہاد بہت اعلیٰ قسم کا جہاد ہے کہ جس کے اندر انسان حق سچ کی خاطر سب کچھ قربان کرتا اور سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ سورۃ الروم یہ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قوت اور طاقت روم کی، اس کے مغلوب ہونے کا ذکر فرمایا۔ سپر پاور روم تھا، اور اس کے ساتھ کسرا، وہ بار بار مقابلے اور جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت روم مغلوب ہو گیا، جو کہ اہل کتاب کا ملک تھا، اہل کتاب کی سلطنت تھی، عیسائی لوگوں کی، اور کسرا جو آتش پرست لوگ تھے وہ غالب آ گئے۔ تو مکہ کے اندر مشرک لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اہل کتاب مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، اور مسلمان بھی اللہ کی کتاب اور آخرت پر یقین اور جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایمان والے لوگ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے ہیں، اور جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، وہ غالب آ گئے۔ تو اللہ کے علاوہ جو شرک والے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے والے، وہ مشرک غالب آ گئے ہیں۔ تو مکہ کے مشرک بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی آخرت کو نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، ہمارے اور ان کے نظریات ایک جیسے ہیں، اور وہ غالب آ گئے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی جزوی حیثیت سے مماثلت تھی، جس وجہ سے مکہ کے مشرک بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں اس سورہ کے اندر ایک پیشین گوئی فرمائی کہ جس وقت ہر طرف رومیوں کی شکست تھی، رومیوں کی کمزوری تھی، رومی چھپ گئے تھے، رومی بھاگ گئے تھے، لیکن دوسری طرف مشرک لوگ، آتش پرست، کسرا والے، وہ غالب ہی غالب آتے جا رہے تھے، اور اتنا بڑا غلبہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب انہی لوگوں کا ہر طرف غلبہ ہو جائے گا، اور رومی کہیں بھی سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے۔ حتیٰ کہ ان کا بادشاہ بھی بھاگ گیا تھا اور پناہ طلب کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو پناہ مل جائے۔ تو ان دنوں میں جو مشرکین خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند سالوں میں روم پھر فتح پائے گا۔ تو مومنوں کو بڑی خوشی ہوگی۔ خوشی اس لیے ہوگی کہ نظریات کا کافی سارا حصہ مماثلت رکھتا ہے، اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے، جنت جہنم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے جو چھوٹی سی مماثلت ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو بھی خوشی ہوگی کہ ان کو فتح ملی ہے۔ تو یہ اصل بات تھی کہ چند سال میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا روم کو، جس پر مکہ کے لوگوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جو اصل اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے اور جس پر اصل تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو پیشین گوئی اللہ کی طرف سے ہے جو برحق ہے،
اور یہ صرف پیشین گوئی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اکثر لوگ کیا بات جانتے ہیں؟ اکثر لوگ اللہ کے وعدے تو نہیں جانتے، لیکن کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بیان فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کے اکثر لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں علم و فہم رکھتے ہیں، بڑی سمجھداری رکھتے ہیں، بڑے دانا بنے پھر رہے۔ تو اصل میں یہ دنیا کی یہ جو ظاہری حالت ہے، اسی پر علم ہے ان کو، اور دنیا کی باطنی اور حقیقی باتوں کا ان کو بھی علم نہیں ہے، اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر پرستی کی نفی فرمائے، اور ظاہر پرست لوگوں کو دو دلائل دے کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ظاہر دیکھتے ہو، تم ظاہر کو بھی صحیح سمجھ نہیں پاتے، تم جس کی قوت دیکھتے ہو اسے غالب سمجھ لیتے ہو، جس کا غلبہ دیکھتے ہو اسی کو طاقتور سمجھ لیتے ہو، اور تم نہیں جانتے کہ ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اور کیا راز پوشیدہ ہے۔ لہذا دو دلائل دیے ظاہر پرست لوگوں کی نفی پر۔ ارشاد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم وما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا، اپنے آپ میں، اپنی جان میں، اپنے جسم میں، اپنے اعضاء میں غور نہیں کرتے؟ اور اسی طرح جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، جیسے آسمان، زمین، اس کے درمیان اتنا کچھ، یہ اللہ تعالیٰ نے فضول یا بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا، اور پھر ایک وقت خاص تک کے لیے ہے۔ جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا تو قیامت کے ساتھ ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری۔ یہاں ظاہر پرستوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ تم پہلے اپنے آپ پر غور کرو کہ یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی تخلیقات سامنے رکھی ہوئی ہیں، تمہاری ظاہر پرستی وہ تمہیں کس طرف لے جا رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اتنی بڑی طاقت والی چیزیں پیدا کی، اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، تم اس پروردگار پر تو ایمان نہیں لاتے، اس کی طاقت کو مانتے نہیں، اور اس کی تخلیق کے جلوے اور نشانیاں ہر طرف ہیں، اس پر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا بنانے والا کون ہے، اور تم کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو پھر دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کے دیکھا نہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، وآثار الارض، اور انہوں نے زمین میں اپنے نشان گاڑ دیے تھے، وعمروہا، اس زمین کو بہت آباد کیا، اکثر مما عمروہا، ان مکہ کے لوگوں سے زیادہ انہوں نے آباد کیا تھا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے جو روشن دلائل لائے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی ترقی پر گھمنڈ کرتے ہوئے، اپنے مال و دولت پر اور اپنی ساکھ پر زیادہ نازاں ہوتے ہوئے پیغمبروں کا رد کر دیا، ان کی تکذیب کی۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، پھر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے عمل ہی ایسے تھے جن کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو اس ظلم زیادتی جیسا بنا دیا کہ انہوں کا وبال انہی پر پڑ گیا، اور انہوں نے اپنے لیے آپ برا کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء من ان کذبوا، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برے کام کیے تھے، بہت برا انجام ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کو، رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ تو ظاہر پرستوں کو یہ دو چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ ان کا ظاہر پرستی کا جو معاملہ ہے وہ درست ہو سکے، اور ظاہر پرستی چھوڑ کر یہ لوگ حقیقت کو پسند کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کی طاقت کو، اللہ کی توحید کو کے قائل ہو جائیں، اور پھر اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں کہ اس جہان کے بعد بھی ایک اور جہان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے،
جس طرح کہ ہر مکی سورہ کے اندر مکہ کے شرک پر تنقید اور ان کی اصلاح اور ان کو سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ قدرت کی نشانیاں کتنی زیادہ ہیں، تو 6 نشانیوں کو بطور خاص بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر دیکھو کس طرح تمہیں یہ جسم میں طاقت، صلاحیت، توانائی، عقل، سمجھ، بوجھ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس پر غور کرو۔ دوسری نشانی تمہارے اندر سے ہی تمہارے لیے جوڑا بنایا، یعنی تمہاری بیویاں بنائی، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورت۔ پھر اولاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا فرما دیا اور اطمینان اور سکون کی زندگی بنائی۔ تیسری نشانی آسمان و زمین کی تخلیق، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اسی طرح لوگوں کی زبانیں ملکوں کے لحاظ سے مختلف ہونا، مختلف رنگ ہونا لوگوں کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا رات کے وقت نیند اور دن کے وقت تم روزی تلاش کرتے ہو، تو دن اور رات کا جو نظام بنایا گیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا یریکم البرق خوفا و طمعا، اللہ تعالیٰ تم کو بجلی دکھاتا ہے، آسمان پر جو بجلی چمکتی ہے تو اس سے خوف بھی دلاتا ہے اور اس سے امید بھی دلاتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ یہ بجلی ہم پر گر نہ جائے، ڈر لگتا ہے اتنی چمک، زوردار چمک دیکھ کر، اور طمع، امید اس بات کی کہ بارش ملے گی، تو بارش کی طمع اور امید ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش برسائی، تو پتہ چلا بادل، بجلی کا پیدا کرنا اور پھر بارش کا برسانا، یہ 5ویں نمبر پر اللہ نے اپنی نشانی بیان فرمائی۔ 6 نمبر پر ارشاد فرمایا ان تقوم السماء والارض بامرہ، آسمان و زمین اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، تو نہ ان کا کوئی ستون ہے، نہ ان کے نیچے کوئی سپورٹ ہے، نہ کسی طرح کسی نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے صرف کھڑے ہیں۔ حکم الہی ہے کہ کھڑے رہو، تو زمین و آسمان اسی طرح قائم ہیں جس طرح اس نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو 6 نشانیاں بڑی بڑی بیان کی جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، ہر مکی سورہ کے اندر، قرآن پاک کے ہر حصے کے اندر بار بار دہرائی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6 نشانیاں بیان کی، اور ہر نشانی سے پہلے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیات، 6 بار یہ لفظ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور 6 بڑی نشانیوں کو اپنے تعارف کے لیے پیش فرمایا اور توحید کے تعارف کے لیے پیش فرمایا۔ گویا کہ یہ دلائل توحید ہیں، جو 6 زبردست دلائل ہیں جن کے اندر کوئی بھی کافر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا کہ آسمان و زمین بنانے میں، انسان کی پیدائش میں، اور انسان کے لیے اس کا جوڑا بنانا، زبانوں کا اور رنگوں کا الگ الگ بنانا، اور دن رات کا پیدا کرنا، اور اس کے مقاصد اور آسمان و زمین کا کھڑا کر، یہ 6 ایسے دلائل ہیں جس کے اندر کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا اس کے اندر اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کا حصہ ہے یا شراکت ہے۔ سب مانتے ہیں صرف اور صرف اللہ اکیلا ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب اکیلا اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اصل سوال ہے۔ اور یہ جو لوگ شرک کرنے والے وہ ڈائریکٹ شرک نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو ساتھ ملاتے ہیں جو بہت نیک ہیں، جو بہت اچھی ہیں، ان نیک ہستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اللہ تک خود نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک ہمیں یہ پہنچاتے ہیں۔ تو سورہ زمر کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت سخت ناراضگی فرمائی کہ یہ سفارشی اور اللہ کے قریب کرنے والی باتوں کے ساتھ جو تم ان کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت ابھی مکہ والوں کا غلبہ تھا، زور تھا، مکی دور تھا آپ کا، تو مکہ کے لوگ وہاں جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ مسلم شریف میں موجود ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس کے ساتھ وہ یہ ایڈ کر دیتے، مکس کر دیتے کہ لا شریک لک الا تملک وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو
اپنے معاملات کے اندر حصہ دار بنا لے اور وہ ان معاملات پر مالک بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منع فرماتے۔ تو آج بھی مکہ کے شرک کا ذکر صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے گھر کو بھی مانتے تھے، خانہ کعبہ میں طواف بھی کرتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ کو بڑی قوت والا بھی مانتے تھے، مگر وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو ذریعے اختیار کرتے تھے وہ ذرائع غلط تھے۔ ان ذرائعوں کی نفی کی گئی اور ان کو شرک قرار دیا گیا ہے کہ ان کو درمیان میں مت لاؤ۔ اس کے بعد ایک عام فہم سی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ شرک کے اندر کیا قباحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے ہی غلام ہوں تو تم کیا پسند کرو گے کہ جس طرح تم مالدار ہو اور تم نعمتیں رکھتے ہو، اسی طرح ان کے پاس بھی اتنا ہی مال ہو جائے، اسی طرح کا گھر ہو جائے، اسی طرح کی سواری ہو، بالکل تمہارے برابر ہو جائیں۔ تم جس طرح اپنے کسی غلام کو اپنے برابر پسند نہیں کرتے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ برابری میں پسند نہیں فرماتا۔ یہ شرک کی مثال دینے کے بعد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں دنیا کے اندر خشکی اور تری پر جتنا فساد، تباہی، خرابی پیدا ہوئی ہے یہ لوگوں ہی کے ہاتھوں کے اعمال اور کمائی کی وجہ سے ہے۔ پتہ چلا کہ جتنا فساد خرابی آتی ہے لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُم یَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر کچھ سزا چکھائے اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ تو دنیا کے فساد، دنیا کی خرابی کا بڑا سبب بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال ہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بہت زبردست بیان فرمایا، کیونکہ مکی سورہ ہے، مکہ کے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو جو جرم پایا جائے اسی کی اصلاح کی جاتی ہے۔ پھر لقمان پہ حکیم جو ہیں ان کے متعلق مکہ کے اندر بڑا اچھا نظریہ پایا جاتا تھا کہ وہ بہت دانا، بہت سمجھدار تھے، بہت بہترین انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر ایک سورہ نازل فرما کر ان کی باتوں کا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا کہ جس طرح لقمان بہترین انسان تھے اور ان کی باتیں، تو وہی باتیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو یہ تمہیں پسند نہیں، لیکن وہ لقمان کے ساتھ آپ کو پسند ہے۔ آج پھر لقمان کی نصیحتیں سنو۔ تو ان نصیحتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نصیحتیں، اللہ کی کتاب کو سننا پسند نہیں کرتے اور لہو الحدیث کی طرف ان کی بڑی توجہ ہے، گانے کی طرف اور گیت کی طرف ان کی بڑی توجہ ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث کو خرید لیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور اس کو وہ مذاق ٹھٹھا سمجھتے ہیں، اس کو تفریح سمجھتے ہیں کہ خوش ہونے کا ذریعہ ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں جو لہو الحدیث ہے اس کے معنی اور مطلب کو صحیح طریقے سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے لہو الحدیث الغنا الغنا الغنا، وہ گانا گانا ہے، گانا گانا ہے، گانا گانا ہے۔ تو جس گانے کے اندر عشق و معشوقی کی باتیں ہوں، غیر شرعی باتیں ہوں، وہ تو بالکل حرام ہے، اور جس گانے کے اندر پھر ساز باجا بھی آ جائے وہ اور زیادہ حرمت بن جاتی ہے۔ لہذا موسیقی کو آج تک لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا کہ یہ نقصان کیا دیتی ہے۔ اس کے جواز کے لیے تو کئی قسم کے بہانے تراشے جاتے ہیں، لیکن جو بغیر نصیحت والی کلام ہوتی ہے وہ ترنم سے بھی پڑھی جائے تو وہ غلط ہوتی ہے، نصیحت والی کلام کو ترنم سے پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ساز باجا ہر لحاظ سے ہی حرام ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث کا ایک نقصان یہ بھی بتایا گیا کہ یہ انسان کو نصیحت سے دور کرتی، کانوں پر نصیحتیں بھاری ہو جاتی، کان بوجھل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی باتوں سے منہ پھیرنے والا بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو آخرت کا عذاب ہی کافی ہے۔ پھر جناب لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کے نام 8 نصیحتوں کا ذکر کیا گیا، جن میں 4 کرنے کے کام ہیں اور 4 ممنوع کام ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی اور دنیا کے سب والدین کو یہ بتا دیا گیا کہ والدین اپنی اولاد کو اس طرح کی نصیحتیں کیا کریں جو کام کی ہیں، مقصد کی ہیں، فائدے کی ہیں، اصلاح کی ہیں۔ وہ نصیحتیں ایک باپ بیٹے کو کیسے کر رہا ہے؟ سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
دوسری نصیحت یہ کی یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹا اگر تو نے کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا اور وہ ایک رائی جتنا بھی ہوا، اور تو کسی چٹان میں چھپ جائے، آسمانوں میں چلا جائے، زمین میں کہیں چھپ جائے، یاتی بہ اللہ تعالیٰ اس تیرے گناہ کو وہاں سے چھپی ہوئی جگہ سے بھی نکال لائے گا۔ یہ خوف خدا دلایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ پہلی نصیحت میں شرک کی ممانت فرمائی، ظلم عظیم قرار دیا، حتیٰ کہ والدین بھی شرک کا کہیں یا والدین شرک کی طرف راغب کرنا چاہیں تو والدین کا بڑا ادب و احترام اور ان کے بڑے حقوق ہیں، ان کو بیان کر کے فرمایا شرک صرف ایسا معاملہ ہے اس میں آپ والدین کا بھی کہنا نہیں مانیں گے، باقی والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، یہ اس بات کی پابندی کروائی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں، بلکہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن صرف شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ شرک میں آپ ان سے معذرت کر لیں گے، شرک والے رستے میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر خوف خدا دلایا کہ جہاں بھی کوئی گناہ کے ذرے جتنا بھی ہو اللہ اس کو لے آئے گا۔ تیسرے نمبر پر یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا پابند ہو جا، نماز کو قائم کرنے والا ہو جا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والے بنو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت آئے، تنگی آئے تمہارے اچھے رویے اور نیکی کی راہ پر، تو اس پر صبر اختیار کرو، بلکہ زندگی کا حصہ بناؤ کہ ہر آنے والی دکھ تکلیف اور تنگی پر صبر اختیار کرو۔ چھٹے نمبر پر وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی گال کو پھلا نہ لینا۔ یہ تکبر کا کہا گیا کہ آپ لوگوں سے بات بات پر ناراض ہونا، منہ پھیر لینا اور گردن موڑ لینا، چہرہ پھیر لینا اور رخ دوسری طرف کرنا، یہ مت کرنا، یہ بد اخلاقی ہے، بد خلقی ہے، اس طرح اچھا تاثر نہیں پیدا ہوتا، اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے۔ ساتویں نمبر پر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تو یہ بھی تکبر ہے، اکڑ کر چلنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آٹھویں نمبر پر وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو درمیانہ رکھ، نہ بالکل سست اور نہ بالکل تکبر والی، درمیانی چال چلو جس طرح نارمل چلتا ہے انسان۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دبا کے رکھو، آواز بہت اونچی نہ کرو بلکہ دبی آواز، مناسب آواز کے ساتھ بات کیا کرو، اس لیے کہ بڑی اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے اور لوگوں کو سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ بہت اونچی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے خاصے ہیں، ان کے اندر کسی کا کوئی شرکت یا حصہ نہیں ہے، تو کوئی بھی ان چیزوں کا علم نہیں رکھتا۔ تو بنیاد تو اس کی علم ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاصہ بیان فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، حتیٰ کہ کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو بھی اس کا علم نہیں۔ سارے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام، سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو دونوں کو علم نہیں تھا، تو اس لیے جب جبریل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تو انہوں نے سوال کیا تھا، کئی سوالوں میں سے ایک سوال کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسعول عالم بالسائل، پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا اس کو کچھ زیادہ علم نہیں، جتنا پوچھنے والے کو پتہ اتنا ہی بتانے والے کو پتہ، یعنی سوال کرنے والے تجھے بھی علم نہیں اور مجھ سے سوال کرو تو مجھے بھی اس کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا برسانا، تو بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا، اور اگر برستی ہوئی بڑھ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو بارش کا نزول ہونا نہ ہونا یہ بھی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تیسرے نمبر پر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کل جو مشینوں سے پتہ کیا جاتا ہے یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی شے کھول کر دیکھ لی جائے، تو دیکھنے کے بعد تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، بات یہ بغیر دیکھے بغیر ذریعے کسی شے کا علم ہونا، علم اور چیز ہے، دیکھ کر کچھ بتانا یہ خبر کی حیثیت رکھتا ہے، یہ دیکھنے کی حیثیت رکھتا ہے، تو بات ہے بغیر دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی صرف علم ہے کہ وہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اسے جان لیتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون سی جان کل کیا کمائے گی کچھ پتہ نہیں ہے، اور کسی جان کو یہ بھی پتہ نہیں کس جگہ اس کی موت آئے گی۔ تو یہ 5 اللہ کے خاصے ہیں جن کو بیان کیا کہ یہ سب اللہ ہی کے علم میں، اللہ کے علاوہ